بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا فرمانے خدا یا ایھا الذین آمنوا منافقوں، گمراہوں اور شیطان کو بھی شامل ہے۔ جمیل کہتے ہیں کہ طیار نے مجھ سے کہا شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو ہوا ہے۔ جب شیطان نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا تو پھر شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کیوں گناہگار ہے؟ کیونکہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں میں اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے۔ خدا کی قسم اس نے اپنا سوال اچھی طرح سے بیان کرتے ہوئے کہا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، یہ فرمائیں کہ خداوند نے مومنین کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا منافقین بھی اس خطاب میں شامل ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، گمراہوں کو بھی شامل ہے، اور ہر اس کو شامل ہے کہ جس نے اسلام کی آشکارا دعوت کا اعتراف کیا ہے۔ شیطان بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ جس نے ان فرشتوں کے ہمراہ آشکارا دعوت کا اعتراف کیا ہے۔ اصول کافی جلد 4 صفحہ 139 حدیث 1۔ جملہ الحمدللہ کما ہو و اہلہ کس طرح سے آسمانی لکھاریوں کو مشغول کرتا ہے۔ شہام کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی الحمدللہ کما ہو و اہلہ کہتا ہے وہ آسمانی لکھاریوں کو مشغول کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کس طرح وہ آسمانی لکھاریوں کو مشغول کرتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں ہمارے معبود، ہم غیب نہیں جانتے ہیں، یعنی جو کچھ تیری شان کے لائق ہے اسے نہیں جانتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے اس کو اسی طرح سے لکھو جس طرح سے میرے بندے نے کہا ہے، اور اس کا ثواب میرے ذمے ہے۔ ثواب الاعمال صفحہ 13، بحار الانوار صفحہ 9، صفحہ 211 حدیث 11۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی اور تفسیر کیا ہے؟ حسین بن علوان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ہمارے اور گناہ کے درمیان خدا کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز اطاعت کرنے اور واجبات کو بجا لانے کی قدرت عطا نہیں کرتی ہے۔ المحسن صفحہ 42، بحار الانوار جلد 90 صفحہ 899 جلد 24۔ کیا مومن جھوٹا اور خیانت کار ہو سکتا ہے؟ حسین بن محبوب کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مومن بخیل اور خائن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا، جھوٹ اور خیانت کے علاوہ ممکن ہے کہ مومن ہر طرح کا مزاج رکھتا ہو۔ الاختصاص صفحہ 231، بحار الانوار جلد 72 صفحہ 172 حدیث 11۔ کس دلیل کی بنا پر دلوں کے درمیان رجحان یا نفرت ہوتی ہے؟ حنان بن صدیر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، بعض اوقات کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے کہ اس سے پہلے نہ میں اسے جانتا ہوں اور نہ وہ مجھے جانتا ہے، لیکن اپنے دل میں کسی کی محبت کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ جس وقت میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ بھی میری طرح سے ہے، یعنی وہ بھی میری طرح کے احساسات رکھتا ہے اور میرے سامنے اسی بات کا اظہار کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیر، آپ نے سچ کہا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت ابرار و صالحین کے قلوب ایک دوسرے کی طرف رجحان رکھتے ہیں، اگرچہ مذکورہ محبت کا زبان سے اظہار نہیں کرتے، یہ آسمان کے قطرات نہروں کے پانی میں ملنے کی مانند ہیں، اور فاجروں فاسقوں کے دلوں کا ایک دوسرے سے دور ہونا کہ جس وقت وہ باہم ملاقات کرتے ہیں
اگرچہ وہ محبت و مودت کے کلمات زبان پر لاتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے دوری کرتے ہیں، حیوانوں کی مانند ہیں، اگرچہ ایک عرصے تک ایک ہی کھرلی سے کھاتے رہے ہیں۔ امالی توسی جلد 2 صفحہ 25، بہار الانوار جلد 71 صفحہ 281، حدیث 1۔ نجات پانے والوں کی علامات کیا ہیں؟ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اہل نجات کن علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں؟ جن کا کردار ان کی گفتار کے موافق ہو، اس کی نجات کی گواہی یقینی ہے، اور وہ کہ جس کا کردار اس کی گفتار کے مطابق نہ ہو، اس کا دین ڈاواں ڈول ہو اور اس کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 36، حدیث 5۔ خداوند کے فرمان خذوا ما آتیناکم بقوۃ کا معنی کیا ہے؟ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو کے معنی کے بارے میں سوال کیا۔ اس سے مراد بدنی قوت ہے یا قلبی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دونوں قوتیں مراد ہیں۔ خداوند کے فرمان الا من اتی اللہ بقلب سلیم کی تفسیر کیا ہے؟ ابن عینیہ کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے معنی و تفسیر کے بارے میں سوال کیا، تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قلب سلیم ایسا قلب ہے کہ جو اپنے پروردگار کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس میں خدا کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو۔ نیز امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر وہ قلب جس میں شرک یا شک ہو وہ ایک گرا ہوا دل ہے۔ قلب سلیم کے مالک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں زہد و تقوی کا ارادہ کیا تاکہ ان کے دل آخرت کے لیے فارغ ہوں۔ کافی جلد 2 صفحہ 16، بہار الانوار جلد 67 صفحہ 239، حدیث 7۔ تخلیق انسان، دین پیغمبری علیہ السلام اور پیغمبروں کے بارے میں سوالات۔ خدا نے انسان کو کیوں خلق کیا؟ جعفر بن محمد بن عمارہ کہتے ہیں میرے باپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ خدا نے انسانوں کو کیوں خلق کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند تبارک و تعالی نے انسانوں کو بےہودہ اور بغیر کسی وجہ کے خلق نہیں کیا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا ہے، بلکہ اسے اپنی قدرت و توانائی کا اظہار کرنے کے لیے خلق کیا ہے تاکہ ان پر اپنی اطاعت فرض کرے اور اس راستے سے ان کی رضائیت و خوشنودی کے مستحق ہوں۔ انہیں اس لیے خلق نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ اٹھائے یا ان کے ذریعے سے اپنے آپ سے کسی نقصان کو دور کرے، بلکہ انہیں اس لیے خلق کیا کہ انہیں فائدہ پہنچائے اور ابدی نعمت تک پہنچائے۔ بہار الانوار جلد 5 صفحہ 313، حدیث 2۔ فارسی شاعر کہتا ہے من نہ کردم خلقا تاسودی کنم بلکہ تابر بندگانے جودی کنم، میں نے اس لیے خلق نہیں کیا کہ کوئی فائدہ اٹھاؤں بلکہ بندوں پر سخاوت کرنے کے لیے خلق کیا ہے۔ کیا خدا نے انسان کو رحمت کے لیے پیدا کیا ہے یا عذاب کے لیے؟ زندیق نے کہا کہ کیا مخلوق کو رحمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا عذاب کے لیے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا خدا نے انہیں رحمت کے لیے خلق کیا ہے۔ وہ خلق کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ ان میں سے بعض برے اعمال اور اپنے انکار کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ زندیق نے کہا جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور سزا کے مستحق ہوئے ہیں انہیں خدا عذاب کرے گا، لیکن وہ افراد جو موحد ہیں اور اسے پہچانتا ہے انہیں کیوں عذاب دے گا؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان
الأمان الأمان من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاطع البرهان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك السلام عليك ورحمة الله اللہم صلی علی محمد و آل محمد